کئی طرح کا ذکر کلام اللہ شریف میں جو ہے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، آقا علیہ السلام نے عطا فرمائے. تو میرے بھائی اور دوستوں، بزرگ اور دوستوں، ہم اگر جسم کی صحیح طرح سے پرورش نہیں کریں گے، جسم کے حوالے سے پرہیز نہیں کریں گے تو ہمارا جسم بیمار ہو جائے گا. ہم جو ہے ان قریب جو ہے وہ موت کے گھاٹ پر جائیں گے. اسی طرح ہم اسے اگر روح کی صحیح طرح سے پرورش نہیں کریں گے تو یہ روح بیمار ہو جائے گا، روح خراب ہو جائے گا، یہ جو ہے روحانی بیماریوں کا گھر بن جائے گا. میرے محترم، اگر ہم نے اپنے جسم کو بچانا ہے تو جسم کی حفاظت کرنی ہے، بیماریوں سے بچانے کے لیے جو نسخے ڈاکٹر تجویز کرتا ہے ہم نے ان پہ جو ہے عمل کرنا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے. اسی طرح سے میرے محترم دوستوں، ہم اگر جسم بیمار ہو جائے تو جسم کا علاج نہیں کریں گے تو آدمی موت کے گھاٹ پر جائے گا. اسی طرح جب روح بیمار ہو جائے، بندہ روح کا علاج نہ کروائے تو جب نزا کا وقت ہوگا، ایسا ہے کہ جب نزا کے وقت ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے ایمان سلامت اس کا ساتھ جائے نہ جائے، کیونکہ اس کا روح بیمار تھا. اس کا وہ بیمار روح اس کو اللہ کے خوف کی طرف نہیں جانے دیتا تھا. اس کی وہ بیمار روح جو ہے وہ اللہ کے خوف کی طرف نہیں جانے دیتی تھی. اس کی وہ بیمار روح اس کو غیبت کی طرف ابھارتی تھی. اس کی وہ بیمار روح چغلیوں کی طرف ابھارتی تھی. اس کی وہ بیمار روح دوسروں کے حقوق جو ہے وہ لوٹ مسوٹ کی طرف روح ابھارتی تھی. میرے محترم دوستوں، اس لیے ہم نے جسم کی پرورش کے ساتھ ساتھ روح کی پرورش بھی کرنی ہے. اگر جسم کے علاج کے ساتھ ساتھ روح کا علاج بھی کروانا ہے. جب جسم بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ڈاکٹر ہوتے ہیں اسپیشلسٹ. کوئی جو ہے ٹیسٹ کر کے پتہ لگاتا ہے، کوئی کینسر کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی شوگر کا ڈاکٹر ہے، کوئی بلڈ پریشر کا ڈاکٹر ہے، کوئی ہائی بلڈ پریشر کا، کوئی لو کا. اسی طرح سے میرے محترم دوستوں، جب انسان کا جسم بیمار ہو جائے ٹیسٹوں کے ذریعے اس کی بیماری کا پتہ چلا کرتا ہے. اسی طرح سے جب کسی کی روح بیمار ہو جائے اس کی عادات سے، اس کے کالے کرتوت سے پتہ چلتا ہے اس کی روح بیمار ہو چکی ہے. میرے بھائیوں، جب جسم بیمار ہو جائے ٹیسٹوں کے ذریعے پتہ چل گیا، جب روح بیمار ہوگی تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو میرے محترم دوستوں، جب یہ ہماری نگاہیں بد نگاہی کی طرف جائیں، غیر محرم عورتوں میں ہماری نگاہیں پڑنا شروع ہو جائے، آپ سمجھ لیجیے گا کہ اس بندے کی روح بیمار ہے. جب کسی کے حقوق میں کوئی دست درازی کرتا ہوا نظر آئے، سمجھ لیجیے گا اس کی روح بیمار ہے. جس طرح سے وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے اپنا ظاہری علاج کروا رہا ہے، اسی طرح روحانی اطباء، روحانی ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے اسے اپنا علاج کروانا چاہیے. میرے بھائیوں، اب یہ روحانی ڈاکٹر کون ہیں؟ سلسلہ نقشبندیہ کی نظر میں آپ کو ملیں گے، سلسلہ قادریہ کی شکل میں آپ کو ملیں گے، سلسلہ سہروردیہ کی شکل میں ملیں گے، سلسلہ چشتیہ کی نظر میں آپ کو ملیں گے. ان روحانی ڈاکٹروں سے آپ اپنے روح کا علاج کروا سکتے ہیں. صرف علاج کروانے کے لیے آپ ان سے وظائف حاصل کر رہے ہیں، ان پہ عمل نہ کریں، تب بھی بات نہیں بنے گی. ڈاکٹر بتائے تو دوائی دے، دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ علاج ضروری جو ہے، پرہیز کے ساتھ ساتھ جو ہے علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز ضروری ہے. اسی طرح روحانی علاج کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں، پیر و مرشد جو نصیحت کریں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. میرے محترم دوستوں، حضور مجدد الفسانی فاروق عیسیٰ ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 20 سال گزر گئے، فرشتوں کو ایسے لوگ ہیں جن کے گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا، جن کی بدیاں لکھنے کا موقع نہیں ملا، جن کے عیوب لکھنے کا موقع نہیں ملا. میرے محترم دوستوں، آگے واقعہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس آ رہے ہیں. ایک مقام پہ آپ سو جاتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا ایک خاتون برقع پوش اونٹ پہ سوار ہے، کبھی دائیں جانب جا رہی ہے، کبھی بائیں، رستہ بھولی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فوراً، ان کے دل میں فوراً خیال آیا، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں تم کس کی تلاش میں ہو. میں نے اس کو سلام دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس نے جواب دیا کہ اسلام میں قوم من رب الرحیم. میں پریشان ہو گیا کہ کس طرح سے یہ قرآن سے جواب دے رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا تو نے کدھر جانا ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، کہاں جانا ہے. اس نے کہا وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ رستہ بھول چکی ہے. میں نے اس سے پوچھا بتا تو کہاں سے آ رہی ہے. اس نے قرآن سے جواب دیا کہ میں حج عمرہ کر کے واپس آ رہی ہوں. میں نے اس سے پوچھا کہ بتا کہ تو نے کہاں جانا ہے. اس نے کہا کہ میں امن کے ساتھ شہر میں داخل ہونا چاہتی ہوں. میں نے اس کی یہ باتیں سن کے میں نے کہا محترمہ اگر تو کہے تو میں تیری اٹھنے کی وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، تیرے آگے آگے چلتا ہوں. اس نے کہا ان احسنتم لانفسکم. اگر کوئی نیکی کرتا ہے نیکی کا بدلہ جو ہے اجر پائے گا، ثواب پائے گا. تو میں پریشان ہو گیا کہ ہر سوال کا جواب اللہ کی بندی قرآن سے دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی لیے عبد الماجد نے کہا تھا ہر نفس کو سینے میں بسا لو تو بنے اوقات کتابوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے. آگے حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حالات ایسے بنے میں نے عربی کے اندر اشعار گنگنانے شروع کر لیے اور اللہ کی بندی پکار تھی، اونٹ پہ سوار ہے، کہتی ہے فقرا وما تیسر من القرآن، کہ قرآن پڑھو تو تمہیں آسان ہے. اور میں نے قرآن پڑھنا
दिया, आगे बढ़ा तो उसने मुझे, मैं जब उसके घर पे पहुंचा मैंने उससे पूछा कि बता कि तू शहर में तो दाखिल हुई, तेरे बेटों का क्या नाम है? उस अल्लाह की बंदी ने जवाब दिया, इस्माइल व इसहाक व याकूब। मैं समझ गया इसके बेटे का नाम इस्माइल है, इसहाक व याकूब है। उसने मेरे लिए खाना लगा दिया, मैंने तकल्लुफ किया कि मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा कि मैं अल्लाह की रजा के लिए खाना खिला रही हूँ। उसके बाद तीनों बेटे आ गए मेरे पास, जब वो बैठे मेरे साथ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने उससे, उस औरत के बच्चों से पूछा कि बता तुम्हारी वालिदा बड़ी अजीब है, कि मैंने इससे जो भी सवाल किया वो कुरान से जवाब देती हुई नजर आती थी। उन्होंने कहा हमारी वालिदा 20 हाफिज़े कुरान है, 20 साल गुजर चुके हैं, कुरान के अलावा कोई बात नहीं की है। मेरे दोस्तों हज़रत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं 20 साल गुजर गए। ऐसे लोग भी हैं कि जिनके गुनाह और बदियां लिखने के लिए फरिश्तों को मौका नहीं मिला। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ पे जो है रूहानी दुआएं मिलती हैं कि लेकर के जाओ, जलसा बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा जलसा हो रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जहाँ से मोहब्बत अल्लाह के साथ मोहब्बत का ताल्लुक है मर्द के लिए, वहाँ औरत का भी हक है वो अल्लाह की मोहब्बत में गर्क हो जाए। जहाँ मोहब्बत का ताल्लुक है रसूलुल्लाह से मर्दों के लिए, वहाँ औरत का भी हक है। जितने लवाज़िमात मर्द के लिए जरूरी हैं ऐसे औरत के लिए भी हैं। हजरत ने जो है ये सारे के सारे इंतजाम कर दिए हैं। अब हमारा तुम्हारा ये फर्ज बनता है तावानुल अलल बिर्रि वत तक़वा, ये अच्छाई नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे का ताउन करें, गुनाह जुल्म और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद न करें। मेरे भाइयों, हजरत ने अगर ये मिशन उठाया है, बेड़ा उठाया है, हमें हजरत के साथ रहना है। एक आदमी बहुत बड़ा काम करके चला जाता है, एक अल्लाह का प्यारा छोटा सा काम करके उस काम में शामिल होकर के अल्लाह उसको भी बराबर अजर अता फरमाया करता है। मेरे ज़हन में बात आई, एक साहब ने मस्जिद तामीर की, जब मस्जिद तामीर की उसने ये तैयार कर लिया था मैं इस मस्जिद को अकेला तामीर करूंगा, किसी दूसरे से चंदा नहीं लूंगा, किसी दूसरे से मदद नहीं लूंगा। जब उसने मस्जिद तामीर कर ली, एक दिन ऐसा हुआ कि मस्जिद के ऊपर जो बारिश का पानी जमा होता है, एक नाला बनाया जाता है पाइप वगैरह लगा करके, वो फिट कर रहा था, लगा रहा था, वो गिर गया। एक अजनबी मुसाफिर वहां से गुजर रहा था, उसने उस अजनबी मुसाफिर से कहा कि भाई जरा ये जो है पाइप उठा करके मुझे दे दो। उसने वो पाइप उठा करके उस आदमी के हाथ में दे दी जिसने तनहा मस्जिद तामीर की, अकेले मस्जिद बनाई। तो उसके हाथ में जब वो जो है पाइप दे दी, तो रात को सोता है ख्वाब में क्या देखता है कि आधी मस्जिद की तामीर का हक जो है, हिस्सा सवाब जो है उस पूरी मस्जिद तामीर करने वाले को मिल गया, आधा सवाब जो है वो पाइप उठा करके देने वाले को मिल गया। उस वक्त उसने अर्ज की मौला मैंने तो अकेले सवाब हासिल करना चाहा था, इसको कैसे मिल गया? कहा कि नेकी के कामों में शामिल होते हैं, अल्लाह पाक अपने फजल और करम रहमत के जरिए बराबरी की हिस्सेदारी अता फरमाया करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गर्क हो जाओ। दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। इबादत के जरिए बंदा अल्लाह से जुड़ता है, अच्छे अखलाक के जरिए बंदा अल्लाह के बंदों से जुड़ता है, लोगों से जुड़ता है, इंसानों से जुड़ता है। इसलिए हम रब को राजी करने के लिए रब की इबादत करें और रब के बंदों के साथ मोहब्बत करें, अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक तसव्वुफ़ कश्मीर की पहाड़ियों में जगह जगह हमने पोस्टर पहुंचाए, जगह जगह पहुंचे। अब कश्मीर के लोग हजरत के इंतजार में रहते हैं, मुझे पूछते हैं हजरत कब आएंगे? कहते हमने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे हजरात के हमने जो है उनके पास बैठे, उनसे गुफ्तगू हुई, जो कुछ हमने हजरत से पाया, जो हमने हजरत को देखा किसी को नहीं पाया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये किसी की बस की बात नहीं है। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत अता कर दे, अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत करे। आज हमारे हजरत को अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई है, इतनी इज्जत अता फरमाई है। जब मैंने आज जामिअतुल अहमदिया का महनामा पढ़ा, खुदा की कसम जब मैंने हजरत का वाक़या पढ़ा, जब इन्हें अपने सर पर उठा करके जामिअतुल अहमदिया में ला रहे थे, अल्लाह को इनका खुलूस इतना पसंद आया कि आज पूरी दुनिया के लोग जामिअतुल अहमदिया में जमा हैं। इसलिए कि प्यारे आका का फरमान है अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून, लोग सब के सब हलाक हैं सिवाय इल्म वालों के। आगे बताया इल्म वाले सब हलाक हैं सिवाय अमल वालों के। आगे आका ने फरमाया अमल वाले सब हलाक हैं सिवाय खुलूस वालों के। हजरत खुलूस के साथ चल रहे हैं, आज सब लोग खुलूस के साथ हजरत के साथ हैं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ गुलशन तेरा बाग बजता हूँ। सुभान अल्लाह। बड़े ही खुशी और मसरत का पैगाम कि हमारा ये इलाज शोरा इस्लाम खुतबाए इस्लाम और कुर्रा से पुर हो चुका और अभी आप तमामी हज़रात
اسلامی بھائیوں، خطاب سننے کو ملیں گے، قرأتیں سننے کو ملیں گے، اور ہم اور آپ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھیں اور جو کچھ بھی سنیں اسے محفوظ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نظم اجلاس حضرت صاحب مفتی صاحب کو میں دعوت سخن دوں کہ حضرت مائک پر تشریف۔ نظم اجلاس حضرت شاہ مفتی صاحب قبلہ جو کہ حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں، بلند آواز سے اپنے نظم اجلاس کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اتحاد امت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ شہنشینی پر جلوہ افروز علماء اہل سنت، قرآن کرام، شعراء اہل سنت اور روبرو من عاشقان خیر الانام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور لاکھوں درود و سلام کو اس پیغمبر انسانیت کی بارگاہ میں کہ جن کی بارگاہ میں بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ میری خوش نصیبی، میری خوش بختی کہ آج استاد العلماء والفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آقا صاحب قبلہ ادام اللہ فیضہ وبرکاتہ کے نگاہ التفات کا محتاج بن کر آپ کے ریاض محبت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس طرح آپ اس مبارک محفل میں تشریف فرما ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی آمد سے محفل یا پروگرام کامیاب ہوتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے محفلوں میں اللہ جب بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے تو ہم کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پہ جمع ہونا قبول فرمائے، اس مبارک محفل کے لمحے کو مقبولیت سے ممتاز فرمائے۔ چونکہ تنگی دامان وقت مد نظر ہے، لہذا بلا کسی تاخیر کے اپنے گفتگو کا آغاز حمد بارِ تعالیٰ کے چند شعر سے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ خود شناسی کس نے بخشی ہے عنا دیتا ہے کون، خود شناسی کس نے بخشی ہے عنا دیتا ہے کون، مفلسی میں بادشاہی کا مزہ دیتا ہے کون، خود شناسی کس نے بخشی ہے عنا دیتا ہے کون، مفلسی میں بادشاہی کا مزہ دیتا ہے کون، اور 100 حجوں کا کون پل بھر میں مٹاتا ہے غرور۔ لوگ حج کر کے آتے ہیں تو اپنے نام سے پہلے الحاج لکھانا، حاجی لکھانا اپنے لیے بڑی بات تصور کرتے ہیں، لیکن شاعر نے سارے تصور کو ایک جانب رکھا اور کہا کہ 100 حجوں کا کون پل بھر میں مٹاتا ہے غرور، دیکھیے ہی 100 حجوں جیسا صلہ دیتا ہے کون، 100 حجوں کا کون پل بھر میں مٹاتا ہے غرور، دیکھیے ہی 100 حجوں جیسا صلہ دیتا ہے کون، اور مانگ نہ ہو مانگ لے جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے، مانگ نہ ہو مانگ لے جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے، رات کی تنہائیوں میں یہ صدا دیتا ہے کون، رات کی تنہائیوں میں یہ صدا دیتا ہے کون، مانگ نہ ہو مانگ لے جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے، رات کی تنہائیوں میں
یہ صدا دیتا ہے کون؟ چونکہ صوفیوں کی محفل ہے، خانقاہوں سے پرانا رشتہ ہے، اور مشایخین علماء اس بابرکت اجلاس میں قدم رنجانی فرمانے والے ہیں، علماء کرام سے ہماری وابستگی ہے، نسبت ہے، لہذا تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے مقطع پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ خود شناسی کس نے بخشی ہے رنا دیتا ہے کون؟ مفلسی میں بادشاہی کا مزہ دیتا ہے کون؟ 100 حجوں کا کون پل بھر میں مٹاتا ہے غرور، دیکھیے ہی 100 حجوں جیسا سلا دیتا ہے کون؟ مانگنا ہو مانگ لے جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے، رات کی تنہائیوں میں یہ صدا دیتا ہے کون؟ اور حضرت شبیر کو کر کے عطا کوثر عتیق، حضرت عباس کو شان وفا دیتا ہے کون؟ حضرت شبیر کو کر کے عطا کوثر عتیق، حضرت عباس کو شان وفا دیتا ہے کون؟ حضرت عباس کو شان وفا دیتا ہے کون؟ بلند آواز سے نبی رحمت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعلان میں وقت کو صرف کرنے کی جسارت نہیں کر رہا کہ پروگرام شروع ہو گیا ہے اور آپ اپنی آمد کو یقینی بنائیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے دامن کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات سے بھرنا چاہتے ہیں تو جتنی جلد ہو سکے اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے آپ کو مشرف فرما دیں۔ بلا کسی تاخیر کے گزارش کرتا ہوں مداح رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور نعت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین گلدستہ لے کر بارگاہ خیر النام صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات طلب کرنے کا انوکھا روپ لے کر، یعنی نعت رسالت اپنے لبوں پہ سجا کر تشریف لا رہے ہیں محترم محمد